اب آتے آیات 5 کی طرف. جو متقین لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا, اللہ نے کہا جو متقین ہے اللہ کے نزدیک وہی کامیاب, اور جو متقین نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ ناکام ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. متقین کی خصوصیات اور صفات تفصیل کے ساتھ اللہ نے آیات نمبر 3 سے 4 تک تفصیل سے بتایا. کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جو قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ کامیاب ہوں گے. ان کے بارے میں تو متقین کی صفات کے بارے میں تو ہم نے پڑھا, خصوصیات کے بارے میں. اب آتے آیات 5 میں ان کا فائدہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی متقین لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران ہے. اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہدایت پر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب, یہی ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب. اب کون کامیاب ہے کون ہدایت پر ہے, آپ کسی یہودی سے پوچھیں, وہ آپ کو کیا بولے گا؟ ہدایت پر ہم یہودی ہیں, ہے نا, اور ہم کامیاب اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسا ہے نا. آج وہ پھر عیسائیوں سے پوچھ, ایک ایک عیسائی سے پوچھ, وہ آپ کو کیا بولے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور ہم بھی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسلمانوں سے پوچھ تو کیا جواب ملے گا آپ کو؟ یہی جواب ملے گا کہ نہیں جی ہم ہدایت پر ہیں اور ہم ہی کامیاب. اب یہودوں سے پوچھو, اگر تو واقعی ہدایت پر ہو تو اس ہدایت کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں ہے؟ ایک ہدایت یافتہ قوم اس طرح ہوتی ہے جس طرح تم ہو, اس کے رویے اس طرح ہوتے ہیں, وہ اس طرح تعصبی تنگ نظر ہوتا ہے, وہ اس طرح نسل پرست ہوتا ہے, وہ اس طرح استحصالی ہوتا ہے, وہ اس طرح اللہ کی زمین میں کرتا ہے جس طرح تم کر رہے ہو. وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے جس طرح تم کر رہے ہو. اگر تم کامیاب ہو تو کامیاب انسان تو ایسا نہیں ہوتا. آؤ عیسائیوں سے پوچھو, اگر واقعی میں تم ہدایت پر ہو اور تم کامیاب ہو تو جو خلق خدا کے سم تم کرتے آ رہے ہو اور تم کر رہے ہو دنیا پر آیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں تم طاقتور ہو, امریکہ کی شکل میں, روس کی شکل میں, فرانس کی شکل میں, برطانیہ کی شکل میں, جرمنی کی شکل میں. دولت میں تم طاقتور ہو, علم میں تم طاقتور ہو, ہنر میں تم طاقتور ہو, سیاست میں تم طاقتور ہو, تمام شعبوں میں طاقتور ہو, لیکن اللہ کی زمین میں اربوں انسان کیوں بھوک سے مر رہے؟ اللہ کی زمین میں امن اور سلامتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی زمین میں اللہ کے انسانوں کا کیوں خون بہ رہا ہے؟ اگر تم ہدایت پر ہو تو اتنے لوگوں کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے, اور اس میں کون انوالو ہے دنیا جانتی اس بات کو. اس خون خرابے کے پیچھے کون ہے یہ دنیا جانتی ہے. دنیا میں استحصال کیوں ہو رہا ہے دنیا جانتا ہے کون کر رہا ہے. دنیا میں آمیریت ہے کس کی وجہ سے دنیا جانتی اس بات کو. تو ہدایت یافتہ لوگ تو ایسے نہیں ہوتے, اللہ والے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے. وہ تو دنیا میں امن و سلامتی کے لیے کام کرتے, وہ تو انسانوں کو عزت و احترام دیتے ہیں, وہ تو لوگوں کو اللہ کی خاطر ترقی دیتے ہیں, وہ تو ظلم نہیں کرتے. آؤ مسلمانوں سے پوچھ, تم کہتے ہو کہ ہم ہدایت والے لوگ, تو ہدایت والے لوگ ایسے ہوتے ایک دوسرے کا خون کرتے, غیر کو چھوڑو ایک دوسرے کا خون کرتے. یہ سوڈان میں اتنے لوگ آج جو مر رہے ان کے پیچھے دنیا جانتی ہے کون کون اللہ کے ان بندوں کا خون کر. تو اللہ کے بندوں کو احترام چاہیے, ان کو آزادیاں چاہیے. اگر تم ہدایت یافتہ ہو کدھر ہے تمہاری آزادی, کدھر ہے تمہارا احترام, کدھر ہے وہ بھائی چارگی, کدھر ہے وہ اخوت؟ کچھ ہے, کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے عالم اسلام میں؟ کوئی اخوت, کوئی اتحاد, کوئی اتفاق, کوئی خیر خواہی, کوئی امن, کوئی آزادی آپ پا رہے ہو؟ کدھر ہے یہ چیزیں؟
حالانکہ یہ جو آخرت کا عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، یہ انسان میں چینج لاتا ہے، باقاعدہ انسان کو بدل کے رکھ دیتے، اس کو حیوانیت سے انسانیت کی طرف لاتا، وہ بالکل اللہ والا انسان بنتا، اس کا توجہ اللہ کی طرف، اگر میں نے غلط کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر میں نے اللہ کے حق میں کچھ غلط کیا مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے بندوں کے بارے میں کوئی غلط کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر کسی کی ایک جو ہے نا میں نے ایک ذرہ اس کا میں نے جو ہے نا حق تلف کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس کو بالکل اس میں چینج آتا، وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے نا کہ وہ سراسر خیر والا انسان بن جاتا ہے شر سے نکل کر، اور یہی لوگ کامیاب۔ دیکھیں ایک کسان، اللہ کہتے کسان کو، وہ بیج بوتا ہے یقین کے ساتھ، اس نے بیج اپنا بیج اس نے زمین میں ڈالا، کتنی محنت اس نے کی اس پر، سردیوں میں بیج ہم ڈالتے ہیں ادھر نا، ہمارے جو کسان، ہم راتوں کو اٹھتے ہیں، ہم ہل چلاتے ہیں، ہم اس کو پانی دیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں نا ایک یقین کے ساتھ، پھر اس کا بدل اللہ کو کیا دے گا، ہمارے ایک دانے کو 100 دانوں میں 700 دانوں میں بدلے گا نا، یہ اس کو کہتے فلاح۔ اسی طرح اگر ہم اللہ پر اسی طرح ایمان لائے آخرت پر، تو ہماری ایک اچائی کا صلہ اللہ تعالیٰ 100 سے بڑھ کر دے گا، یقین جانیے، ہمارے اس گٹلی کو اللہ تعالیٰ درخت بنائے گا، وہ ایک بیج کئی خوشے بن جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری دنیا وہ بدل کر ہو جائے گی، ہر طرف کامیابی، ہر طرف ہریالی آپ کو ملے گا۔ اور اگر ہم آخرت کو صرف یقین کی درجے پر نہیں، ایمان کے درجے پر رکھیں گے، ایک عقیدے کی درجے، وہ بھی رسمی طور پر، وہ بھی تقلیدی حوالے سے، وہ بھی لاشعوری طور پر، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی علم عرفان نہیں ہے، بس باپ دادا بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے، تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوئے گا کہ ہم نے جو بویا آج اس کو ہم نہیں کاٹ رہے نا، غلط ہم نے ڈالا، تم نے غلط ڈالا ہے، بیج تم نے غلط ڈالا ہے، اس کو صحیح معنوں میں تم نے سنبھالا نہیں ہے۔ اگر ایمان یقین کے درجے پر پہنچ جائے، اس پر اسی طرح محنت ہو جائے، اسی طرح اس پر عمل ہو جائے، تو یقین جانے ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تم آسمان سے بھی کھاؤ گے اور زمین سے بھی کھاؤ گے، پھر ہم آسمان سے بھی کھائیں گے، زمین سے بھی کھائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، وما علینا الا البلاغ۔